اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو ٹاپک تھی جو 2 دن سے چل رہی تھی، کل اس کا اختتام ہوا تھا، یعنی وہ پارٹ 2 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں ایک کنکلوژن پوائنٹ جو میرے کو بعد میں سمجھ میں آیا اور وہ ضروری بھی تھا سمجھانا، وہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کو ضرور سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پارٹ 1 پارٹ 2 جو ہے کامیاب کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو اگر عملی طور پہ اگر ہم لائف میں کبھی کسی کو ایسا مطلب ظاہر بات ہے انسان کو ذہنی اعتبار سے، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حسن ظن اللہ سے بہت بہتر رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے الحکیم ہے، دانا ہے، وہ جاننے والا ہے بہتر کہ وہ حق میں کیا بہتر ہے انسان کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ذہنی اعتبار سے ایک ہونے میں تیار بھی رہنا چاہیے ہر آزمائش کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ چاہے وہ من کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ بات ایک نکل کے آتی ہے کہ آپ کو صبح میں بھی اس پر پوائنٹ آیا تھا، لیکن جو ہے ہم اس کو اسکپ کیا تھا پھر مطلب کسی اور طرف لے کر کہ زیادہ وہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب بھی جو ہے نا کسی سے جو ہے نا غیر اللہ جو ہوتی ہے، غیر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر اللہ ہے، چیزیں ہی نہیں، ایون کی تھاؤٹس بھی، ایون کی آپ کو خیالات، ایون کی آپ کو توکل، ایون کی آپ کو وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، جو آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے لنک کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ کی جو محبت ہے وہ سب پہ ڈومیننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی محبت کیوں ڈومیننٹ ہے بھائی؟ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہے؟ تو یس، وہ ایسی چیز ہے کہ اس نے جو بھی آپ کر رہی ہیں، ہم کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھ پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، سانس لے پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب چیز میں اللہ کی جو ہے کرم فرمائی ہے، اللہ نے چاہا ہے تو یہ ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم صحیح سالم زندہ سالم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی اس پر رحمت پہ رحمت ہوئی ہے کہ ہمیں توفیق ہوئی ہے کیا کہ کیا نام ہے، ہم جو ہے اللہ کے کرم سے جو ہے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان امت ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس پر مزید رحم پہ رحم یہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ مزید اس پہ رحم یہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہو رہا ہے کہ اللہ وہ کام کو آسان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت ہماری درست ہو رہی ہے اور ہمارے اعمال جو ہے وہ درست ہو رہے ہیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے یہ سارے کام جو ہیں جو کبھی بھاری لگا کرتے تھے، یہ کام جو وہ نیکیاں، وہ صبح میں اٹھنا اور وہ قرآن کی تلاوت لمبی، اور پھر وہ قرآن پہ غور فکر کرنے کا ایک مزاج ہی جو غلط بنا ہوا تھا کنسپٹ، وہ بالکل سدھر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو کبھی بہت مشکل لگتی تھی آسان ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیز میں تو اللہ ہے، سب چیز میں اللہ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ والدین کا احسان انسان نہیں چکا سکتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے صحیح سالم بھی جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ کس کی قربانیاں ہوتی ہیں؟ کس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے؟ کس کا دن کا کمانا، کھٹنا اور پیسہ لانا اور حلال حرام کی تمیز کرنا ہوتا ہے؟ تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جس طرح سے ماں باپ کو ہم یہ تصور کر کے بولتے ہیں کہ ہم نہیں کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جو ہے یہ ساری چیزوں پہ آپ کو ایک ذات ہے جو یہ کرم فرمائی کر رہی ہے، ایک ذات ہے جس نے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے ماں کے، جو ایک چھوٹے سے بچے کو، جب اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اس کے بڑے بچوں کو وہ اتنی محبت سے نہیں دیکھتی جتنا چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، اگر اللہ اس کے دل میں ویسی محبت نہ ڈالے تو اس کی پرورش کیسے ہو اس کی پرورش؟ تو لازماً اللہ کیا کرتا ہے کہ بڑے جو بچے ہوتے ہیں، جو 10 سال 5 سال کے ہوتے ہیں، جو 6 سال کے ہوتے ہیں، ان کی محبت ماں کے دل سے محبت ختم نہیں کرتا، لیکن کیا کر دیتا ہے؟ توجہ کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کو توجہ کم کروا دیتا ہے، اور کدھر مرکوز کروا دیتا ہے؟ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بھائی جو بہن اس کا ابھی آیا ہے دنیا میں، اس کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ لہٰذا ماں جو کیا کرتی ہے؟ ماں اٹھتے بیٹھتے ہے اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سارے بچوں کو بھول جاتی ہے، نہیں، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، پرائرٹی ادھر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ جو ہے اس کو پالنا ہے، اس کو پرورش کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہے
یہ سارا نظام زندگی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہ ہو سکے۔ اور پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں، انسان جو ہے اس قدر اللہ کا ناشکرہ ہے، اس قدر ناشکرہ ہے کہ قرآن میں جو الفاظ تو اور بھی سارے آئے ہیں، لیکن خاص کر کے اللہ نے انسان کے لیے ناشکری کے لیے اللہ نے ایک جگہ ایسا الفاظ یوز کیا ہے، کسی اور کے لیے وہ الفاظ نہ یوز کیا، اور نہ ہی وہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے، بے شک انسان تو اللہ کا زبردست طریقے سے ناشکرہ ہے۔ اب ہم کنسپٹ کلیئر کریں گے، اس آیت کو ابھی ہم پڑھے رکھتے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ والدین کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور پھر ماں جو ہے وہ شفقت بھری نگاہ سے دیکھنے لگتی ہے چھوٹے بچے کو، جو وہ اس کے پاس آیا ہے دنیا میں ابھی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اپنے جو بڑے بچے پہلے سے جو پرورش ہو گئی جن کی 5-6 سال کے، ان کو بھی دیکھتی ہے، توجہ دیتی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں، پرائرٹی جو ہے ادھر چلی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اس کی دیکھ بھال کیسے کرے؟ ایسا نہ ہو تو وہ بچہ جو ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ توجہ کا یہ ہوتا ہے، توجہ کا کیا بولتے ہیں، ضرورت مند ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو توجہ دی جائے، ہر وقت اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ اگر نہ ہو دل میں تو کیسے کر جو ہے اس کی تربیت ہو سکے، کیسے کر اس کی پرورش ہو سکے؟ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ دل میں ڈال رہا ہے محبت، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، ہم یہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا درجہ دیا، نو ڈاؤٹ، بالکل دیا، بہت افضل ہے انسان، ٹھیک ہے، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، ٹھیک ہے، سجدہ کروا دیا مطلب عبادتی سجدہ نہیں تھا، وہ اصل میں وہ اکرام تھا، اللہ نے جو انسان کو دلوایا، ٹھیک ہے، اکرامی سجدہ تھا، اور اللہ کا حکم تھا تو فرشتوں نے کیا۔ اللہ جو حکم دے وہ اللہ کے حکم کو کیا کرنا ہے، بجا لانا ہے۔ مخلوق کی یہی فرمانبرداری ہے، یہی عبادت ہے، چاہے وہ فرشتوں کی عبادت ہو یا کسی چیز کی بھی، اللہ کی فرمانبرداری میں سب کوئی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انسان سے لے کے فرشتے سے لے کے جانور سے لے کے ساری مخلوق اپنے اپنے طریقے سے سب کوئی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صرف انسان جو ہے وہ اس کو اختیار دے دیا کہ وہ نہ چاہے تو برائی کرے، چاہے تو اچھائی کرے، اور پھر اختیار ہی نہیں دے دیا کہ اختیار دے کے چھوڑ دیا، نہیں، اس کے اندر اچھائی کی حس رکھی کہ اچھائی اس کو پسند آتی ہے، اس کو برائی کے اندر اس کے اندر رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر یہ الہام کر دیا ہے کہ اگر شریعت اس کے پاس نہ بھی آئے تو اس کے اندر ایک حس موجود ہے کہ وہ برائی کو برائی جانتا ہے، وہ اچھائی کو اچھائی فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آدیواسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو جی، مطلب کہ کلچر کو نہیں دیکھا، کبھی وہ ایک سوسائٹی کو نہیں دیکھا، کبھی ایک وہ بہت بڑی جو اچھی ایک رویال فیملی ہے کبھی نہیں دیکھا، جنگل جھاڑ میں رہنے والا انسان، لیکن اس سے بھی جا کے پوچھیے گا کہ چوری کیسا گناہ ہے، چوری اچھی چیز ہے یا نہیں، تو وہ بول دے گا نہیں اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے آلریڈی انسان کے اندر یہ حس موجود کر رکھی ہے، لیکن مزید احسان کہ نہیں میرے بندے چونکہ ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے، یہ بدماشی کریں گے، یہ نفس کی نہ چھوڑو ہٹاؤ یار، ابھی گناہ لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، وہ والا ہوگا، تو اس کے لیے کیا کرو، یاد دلاؤ، ٹھیک ہے، میرے نبیوں کو بھیجو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اپنے حکم سے پھر جو ہے وہ ساری سلسلہ چارو کیا، نبیوں کا انتظام فرمایا، اور پھر شریعت ساری چیز بھیجی، ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان کے اوپر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ گننا شمار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایک ایک سانس کا احسان ہے۔ تو انسان، اور پھر یہ بات ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات، اتنا افضل ترین کہ سب کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا وش میں جو بول جاتا کہ کر لے، انسان کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے، وہ پاور دیا۔ ہم بولتے ہیں نا جنات افضل ہیں، جنات افضل نہیں ہے، جنات کو پاور، جو سوچتے ہیں ہم لوگ جنات کا نام لے کے بولتے ہیں کہ یار ان کو بہت پاور ہے، بہت کچھ نہیں ہے، وہ انسان سے بڑا، ٹھیک ہے، سب سے افضل انسان ہے، سب سے بڑا پاور جو ہے وہ اللہ نے انسان کے اندر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان وہ ساری مخلوق سے افضل ترین، فرشتوں سے بھی افضل ترین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں افضل ترین ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اچھا یہ کیوں افضل ترین ہے یہ بھی ہم بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ لیٹس سی کہ ہم انسان جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی انسان کا بچہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بالکل مجبور ہوتا ہے۔ ایک جانور کے بچے کو دیکھیے گا، بکری کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پیر گرائے رہتا ہے، لیکن ودن 2 سے 3 منٹ میں وہ کھڑا ہو کے ٹن وہ جو ہے نا کچھ نہیں بتانا پڑتا اس کو کہ کہاں بکری کا تھن ہے، کہاں اس کو منہ لگانا، سب چیز پتا ہے۔ کس نے
کس نے سکھایا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس کا رب وہی ہے جو انسان کا رب ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا لیکن کمزور بھی کہیں نہ کہیں کتنا کیا. ٹھیک ہے، یہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کے رب ہونے کا احساس ہو سکے کہ دیکھ ہم نے تیرے اوپر کتنے سارے احسانات کیے، تو فلاں وقت میں کتنا کمزور تھا. تیری ماں کے اندر اگر اتنا محبت نہ دیتے، تیری باپ کے اندر اگر اتنی شفقت نہ دیتے کہ وہ کھٹ کھٹ کے کما کما کے لا کے دیتا، تو آج تو جو اتنا صحیح سالم ہے، جو تیرے رگ میں خون دوڑ رہا ہے، جو تو چل پھر رہا ہے، تو اس لائق ہو گیا کہ تو اب کما سکے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، تو ہرگز اس مقام پہ نہ پہنچ سکتا. مزید احسان یہ کہ ہم تیرے والدین کو یہ توفیق دیا کہ والدین نے تجھے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکے رکھا، حرام کی آپ کو کاٹ کی، گھر میں آنے نہیں دیا حرام چیز کو، پردے کا اہتمام کیا، حلال کی طرف متوجہ کیا، نماز نہیں پڑھا تو مروایا تجھ کو والدین سے. یہ ساری چیزیں میرے احسانات ہیں. کتنے احسانات تو چکا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا بچہ اتنا زیادہ جو مجبور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا، اگر بچہ جو پیدا ہوتا ہے انسان کا، وہ اگر اس کو دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ بچہ کیا ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو کے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتقال ہو جائے اس کا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کو اگر بچے کو وہ نہ دیکھا جائے گا، وہ فوراً سے ایک دم مطلب اچانک سے، اگر آپ کو کبھی ایسا کسی کا مطلب معاملہ آپ کو دیکھتی ہوں گی کہ ظاہر بات ہے وہ جو ہاسپٹلس کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہاں سے جو ابھی بچے کی بس پیدائش ہونے والی ہے، پیدائش کے ساتھ کتنا ہاتھوں ہاتھ لینا پڑتا ہے، جلدی جلدی یہ کرو وہ کرو، ذرا سا دیر ہوا تو بس یہ مطلب ایک احسانات ہیں، لمحے کے احسانات ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ذرا سا توجہ ادھر سے ادھر ہوئی، بچے کو کچھ ہو گیا، بچے کو باتھ روم ہونے لگا زیادہ، بچے کو ماں کو اتنا زیادہ یہ کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، بھائی یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسے نہیں کرنا، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ وجہ. کتنے احسانات ہیں. اگر وہ ماں کو نہ توفیق ملے تو بچہ تو پھر ویسے بچے کی صحت تو چلی گئی. تو پتا چلا کہ تیرے اوپر اتنے احسانات ہیں میرے کہ تو شمار نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم صرف ایک چیز تجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، میری عبادت کرنا، میری فرما برداری کرنا، کسی اور کی اطاعت نہ کرنا، کسی اور کی فرما برداری نہیں، کسی اور کو وہ مقام نہ دینا، کسی اور سے وہ محبت نہ کرنا جو مجھ سے ہے. ٹھیک ہے، جو مجھ کو کرنا ہے، کسی اور سے وہ توکل نہ کرنا، جو میرے اوپر توکل کرنا صرف میرے حصے کا ہے، وہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا. ہم نے شرک کی ڈیفینیشن جو بنا رکھی ہے کہ وہ بت پرستی شرک ہوتی ہے، اسٹیچو کو پوجا کرنا شرک ہوتی ہے، بالکل وہ تو واضح شرک ہے. لیکن بہت سارے شرک ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور سینوں میں بت سما ہوا ہے. کوئی کا بت دولت ہے، کوئی کا بت شہرت ہے، کوئی کا بت کسی سے نکاح کرنے کا جو ہے نا وہ بت سمایا ہوا ہے، کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا پاگل بوڑھا بنایا ہوا انسان. اچھا، یہ سب خواہش رکھنا کیا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے. گناہ تب ہے جب ہم اس کو ضرورت سے زیادہ ہم اپنے مشن کے آگے اس کو رکھ دیں، پرائرٹی اس کو پہلے دینے لگیں، اللہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی آپ کو باتوں کو بھول جائیں، عبادت کو بھول جائیں، اور اللہ سے محبت جو تھی، اصل اس کو جو مقام دینا تھا وہ مقام دے کر اس کو دے دیا جو 2 کوڑی کا ہے. کچھ نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انسان، وہ چیز، وہ تھاٹ، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ قدر کے لائق تو ہے نہیں. ظاہر بات ہے ان کو وہ مقام دے دیں گے ہم، وہ افضل ترین ایک گھٹیا ترین فقیر آدمی کو بنا دیا جائے DM، تو بتائیے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا وہ اہل ہے؟ وہ ڈیزرو کرتا ہے اس پوزیشن کو؟ نہیں ڈیزرو کرتا نا. تو کسی پوزیشن کو ڈیزرو کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہونی چاہیے نا ویسی. تو اللہ کے اندر وہ صلاحیتیں ساری موجود ہیں. اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ محبت کی جائے، اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پہ توکل کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر ہی پاور ہے کہ وہ سب کچھ، اگر میرے پر توکل کرو گے تو ہم تمہارا سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تم جس کے اوپر توکل کرتے ہو وہ نہیں کر سکتا اگر ہم نہیں چاہیں تو. ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے چاہنے نہ چاہنے سے ہوگا، لہٰذا میری طرف رجوع کرو، میرے ہی ساتھ لگاؤ، میرے ہی ساتھ سوچو. یہ کہ ہے نا مجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا. زندگی کا ایک درس یاد رکھیے گا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ چاہ لیں، ہم چاہ لیں کہ فلاں سے ہم کچھ بات منوا لیں، کبھی نہیں مان سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو. تقدیر میں اگر اللہ نے نہیں لکھ دیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ہم وہ کام کر لے، وہ ٹرائی کر لے، وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اگر اللہ نے لکھ دیا تو وہ بھی کبھی رک نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے قسمت میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہے، پہاڑ سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ کتنا ہیوی ہوتا ہے، کتنا ہیکل ہے، کتنا بھاری وزنی، دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، ایک دم ایک جو ویٹ، ایک وزن کا جو آپ کو تصور آتا ہے نا کتنا وزنی ہے. تو آپ کو وہ جو ہے اس کے نیچے بھی اگر ہے، تیری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کی ہستی نہیں ہے جو اس کو روک لے.
نہ جادو نہ سحر نہ کچھ نہیں، نتھنگ. اگر قسمت میں اللہ نے لکھ دیا کہ تجھ تک پہنچنا ہے تو پہنچے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر تیری قسمت میں نہیں ہے، اگر تیری قسمت میں نہیں ہے تو تیرے دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہے. اب ہونٹ سے تشبیہ کیوں دی؟ ہونٹ سے اس لیے تشبیہ دی کہ ہونٹ سے نکلتے ہیں الفاظ، اور الفاظ کا نکلنا اتنا آسان ہے کہ بس بولو اور چٹ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اور نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے. اس لیے ہونٹ سے تشبیہ دی کہ اگر تیرے ہونٹ کے درمیان بھی ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا، وہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا میرے اوپر توکل کر، مجھ سے لو لگا، مجھ سے امیدیں باندھ، مجھ سے راستہ تلاش کر کہ اے اللہ فلاں کام کرنا ہے، میرے کو نہیں پتا کیا طریقہ اپنائے. اے اللہ ہم کو شیطان بہکا رہا ہے، اس کام میں ہم کو حرام کی طرف لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم کو حلال کی طرف لگا دیجئے. میرا دل بار بار ادھر کھینچے جا رہا ہے حرام کی طرف. اے اللہ حلال کی طرف لگا دیجئے. اے اللہ آپ ہی راستہ بتا دیجئے، اور آپ ہی اس معاملے میں جو ہے میرے لیے بہت سخت آزمائش ہے، میرے کو شیطان سے بچانے کی بھی اور پلس اس معاملے کو سالو کرنے کی بھی آپ ہی کے اندر صلاحیت ہے، آپ ہی کے اندر قوت ہے. پس آپ اس معاملے کو سنبھال لیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف توکل کا معاملہ بہت ضروری ہے، اور یہ پوری حیات جس طرح سے عبادت ضروری ہے، اس طرح سے اللہ نے توکل میں کسی کو شریک کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیا. لمحے بھر کے لیے نہیں اجازت ہے، لمحے بھر کے لیے نہیں اجازت ہے. ہم لمحے بھر کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو 2 کروڑ دیں گے، تم یہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. کہہ سکتا ہے کوئی غیرت والا مسلمان؟ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لمحے بھر کے لیے وہ گوارا نہیں کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے توکل اللہ جو ہے وہ کسی اور کو سپرد لمحے بھر کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور حدیث ہم آپ کو سمجھاتے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ توکل اللہ مضبوط بھی ہوگا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے شاید، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے فرمایا امت کو کہ اللہ فرماتا ہے. کیا بھائی؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر میرا بندہ، ہم اپنے بندے سے مخاطب ہیں کہ اگر تو نے میرے اوپر کسی کام میں توکل نہ کیا، یہ سوچا کہ میری کوشش ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گی، ہم تو ٹرائی کر لیا ہے پورا اپنا، ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اب تو ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے. اگر ایسا سوچ کے کوشش کیا تو ہم جو ہے اسی کے سپرد تیرے کر دیں گے جس پر تو نے توکل کیا ہے، اور اپنی جو ہے وہ نصرت اور فتح کا ہاتھ کھینچ لیں گے. پھر جا، تجھے یہ اختیار ہے کہ تو اس سے کام کروا لے. اللہ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہتا ہے. اب سوچیں فور این انسٹنٹ کہ اگر ہم کو کوئی کام کروانا ہے کسی آدمی سے اور وہ بڑا ظالم اور جابر ہے، اس کام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے منوانا چاہ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ نا کچھ دم جھاڑ کر دیں گے یا اس کا دل دماغ چینج کر دیں گے تو وہ مان جائے گا. اور ہم جو ہے نا ہم ایک بات بس مثال دے رہے ہیں آپ کو، چونکہ یہ زمانے میں چلن ہوتی ہے جس چیز کی بہت زیادہ شور شڑاکا ہوتا ہے تو اس کی مثال دینا بھی مقصد ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. ایسے ہی سینکڑوں مثالیں ہیں، آپ اگر زندگی پہ غور کریں گی تو مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ اس طرح سے دل دماغ کو ہم چینج کر لیں گے تو اس سے کام ہم نکلوا لیں گے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے فلاں چیز پہ توکل کیا، توکل کر کے وہ کام کروایا، ٹھیک ہے، اور یہ سوچا کہ وہ کام جو ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے ہو جائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تو جا اسی سے کروا لے، ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں فتح و نصرت کا. تو بتائیے کہ اس کام سے اللہ اپنا ہاتھ فتح و نصرت کا کھینچ لے تو بتائیے وہ کام ہو سکتا ہے کبھی کامیاب؟ وہ کام کبھی ہو سکتا ہے کامیاب؟ تو انسان کو بہت رونگٹا کھڑا کرنے والی حدیث ہے کہ ٹھیک ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ توکل کسی اور پہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کبھی توکل کسی اور پہ نہیں. ٹھیک ہے. ہم کوشش بھی جو کر رہے ہیں وہ کوشش بھی کامیاب تب ہوگی جب اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو ڈرتے رہنا کہ ارے فلاں کا اثر ہو جائے گا، فلاں کے نظر بد لگ جائے گی، فلاں کے. آپ نے جو پروٹیکشن لینا ہے وہ لیجئے، آپ کو جو حلال طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ اپنائیے، آپ کو جو جہاں سے جو بھی کاؤشیس ہونے کا طریقہ بتایا ہے وہ کیجئے. ٹھیک ہے. باقی اللہ پہ توکل کیجئے کہ اللہ اگر چاہے گا، قسمت میں لکھا ہوا ہے کسی سے نقصان پہنچنا تو پہنچ کے رہے گا، اور قسمت میں لکھا ہوا ہے کسی کے آپ کو کسی سے آرام اور سکھ اور چین پہنچنا، مدد پہنچنا تو وہ پہنچ کے رہے گی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان سب سے بالا تر کہ اللہ ذریعے کا محتاج بھی نہیں ہے. کتنے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے بلا ذریعے جو ہے کام کیا ہے. اسی کا نام ہے البدیع السماوات والارض. ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ نئی طرح سے ایجاد کرنے والے، البدیع
کا معنی، اور ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی چیز کا آپ کو را مٹیریل ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو مان لیا سپوز دیٹ انگوٹھی بنوانی ہے چاندی کی، تو چاندی را مٹیریل ہوا نا، تب اس کے بعد جا کے انگوٹھی بنے گی آپ کی. روٹی بنانا ہے تو روٹی کے لیے را مٹیریل کیا ہے؟ آٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ البدیع کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو را مٹیریل کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو کسی بیسمنٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ، سوچئے تصور سے بھی بالا تر اس کی آپ کو شخصیت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو توکل علی اللہ جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اللہ تو دوسرے پہ توکل کرنے پہ اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے، ظاہر بات ہے اپنے بارے میں کچھ بتائے. ٹھیک ہے، کہ میرے اوپر توکل کرو گے تو کیا ہوگا؟ سینکڑوں جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ تلاش کریں گے، آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کا اور ایمان تازہ ہوگا. ٹھیک ہے، الفاظ صرف اتنے ہیں کہ فَهُوَ حَسْبُهُ. ٹھیک ہے، جو میرے اوپر توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے. اس لیے صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے نا جب کفار، جب یہ کہتے تھے کہ فلاں چیز سے ہم تم کو آزما رہے ہیں، فلاں چیز سے تمہارا ایمان کمزور کرنے کی کوشش جیسے لگاتے تھے، کرتے تھے، کہ جیسے کہ مطلب کبھی کچھ ہے نا ایسا، جیسے بہت سارے واقعات ہم کو اب بتانے لگتے ہیں تو واقعہ بھی نہیں یاد آتا ہے. تو جیسے کہ مطلب کوئی آزمائش کے لیے طور پہ کچھ ایسا کیا کہ کھانا نہیں دیا، یا پھر کچھ بھی ایسا، جیسے باپ مشرک ہیں اور بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو کھانا نہیں دے رہے ہیں، بہت تڑپا رہے ہیں، یہ سارے. تو اس میں بولتے تھے توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ ساری جو الفاظ بہت لمبے ہیں. پھر اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہم یہ جو سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے اس میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا انشاءاللہ. یہ اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ کافر جو ہے نا آزما رہے ہیں، یعنی پھر کافر جو ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو نا کبھی بھوک سے ستا رہے ہیں، کبھی کچھ ستا رہے ہیں. تو ہے نا وہ لکھا ہوا وہاں پہ اس کا معنی کچھ نکل کے اس طرح سے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ایمان کمزور ہو جائے گا صحابہ کا. تو یہ صحابہ کا ایمان کمزور کیا ہوگا، اور الٹا ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ مومن جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، آزمائشوں سے بھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ قریب محسوس کرتا ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ آزمائش کیسے سمجھیں گے کہ فلاں چیز آزمائش ہے اور فلاں چیز آپ کو عذاب کی شکل لیے ہوا ہے؟ یعنی کوئی چیز آزمائش بطور آزمائش ہے، ٹیسٹ کے طور پہ ہے، اور یا پھر کوئی چیز کی سزا مل رہی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بڑا اچھا جواب دیا کسی بزرگ نے کہ بیٹے اگر وہ آزمائش تیرے کو رب کے قریب کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تجھ پر تیرا توکل اللہ کے اوپر بندھا ہوا ہے، تو یاد رکھ کہ وہ آزمائش پھر تیرے لیے آزمائش ہے، وہ تیری سزا نہیں ہے، وہ تجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ آزمائش تجھے ہائے ہلا کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، بے صبرہ بنا رہی ہے، ناشکری بنا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد غلط طریقے سے اس کو اپنانے اور کرنے کی اور حاصل کرنے کی تجھے کوشش دلا رہی ہے، اور تو اس پہ لگا ہوا ہے، اگر لگ گیا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ آزمائش تیرے لیے سزا بن کر آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تیرے لیے سزا ہے، وہ تیرے بدعمالی کی سزا ہے. تو بڑا اچھا جواب تھا، اور یہ بالکل ڈیفینیٹلی دو ٹوک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام ہم کو اتنا تنبیہ باندھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ کی تو ویسے بھی جتنا بھی تعریف کریں تو بولا گیا ہے کہ وہ 7 سمندر کے پانی وہ جو ہے نا انک بن جائے، اور پھر سارے درخت وہ جو ہے نا قلم بن جائیں، تو وہ اللہ کی تعریف لکھیں تو نہیں ہو سکتی، بے شک نہیں ہو سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہماری ادنا سی کوششیں ہوتی ہیں، بس اتنی جو ہے نا جتنی سانس ہے رگ میں اور جتنا بولنے کی صلاحیت ہے اتنا بول پاتے ہیں، اللہ سمجھا دے بس. تو اوور آل بات یہ نکل کے آتی ہے کہ میرا رب سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اسلام جو ہے نا، اللہ کا دین جو آخری دین ہے اسلام، اس کا کنسپٹ ہی نہیں پتا ہے اس امت کو کہ اللہ ہے کیا، رب ہے کیا، رب کی تعریف ہی نہیں پتا. اسماء الحسنی رٹ لو بس، اسماء الحسنی 99 نام ہوتا ہے، جنت واجب ہو جائے گی، یہ بہت بڑی ہے نا حدیث ہے فضیلت کی، تو بس رٹ لو. ہم پہلے ہی بتایا تھا نا آپ کو کہ فضیلت کی حدیث کو اس سے کس طرح سے لیا جاتا ہے وہ بھی لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز کو اسٹیپ لینے سے پہلے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تب وہ فائدہ کرتا ہے. آپ بولتی ہیں نا کہ مطلب کوئی بھی دوا کو اٹھا کے مت کھا لیا کرو، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کا دیکھ لیا کرو، پوچھ لیا کرو، کچھ ہے نا جو یوز کیا اس سے بھی پوچھ لیا کرو، کیا احتیاط کرا جاتا ہے وہ دوا کو کھانے سے، کیا کس ٹائم کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، گرم پانی میں یا ایسے، یا پانی میں یا دودھ میں، کیا میں کرتے ہیں نا. تو اسی طرح سے تمام چیزیں یہ کیا ہے، روحانی ہی تو دوا ہے نا، روحانی دوا ہی تو ہے نا، یہ روح کو غذا ہی تو دے رہی ہے نا. تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، اس کی بھی دوا کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اس کنڈیشنز ٹرمز کو اپلائی نہیں کریں اور پھر بولیں کہ دوا اثر نہیں کیا. ٹھیک ہے، دوا اثر نہیں ہوئی، دوا کا اثر نہیں ہوا.
تو یہ پھر آپ کو اپنا جو ہے اپنی غلطی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے. وہ اللہ نے جو ہے نا پہلے ہی قانون بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح سے کرنا ہے، تو پتہ چلا یہ قانون بھی پتہ کیسے چلے گا؟ تو قانون پتہ چلے گا جب ہم قانون کو پڑھیں گے، جب ہم اس ٹرمز کنڈیشنز کو جانیں گے. کوئی ولی اب وہ ظاہر بات ہے فرشتہ تو آ کے بتائے گا نہیں، ٹھیک ہے، نبی دے کر چلے گئے پیغام. تو آپ کو رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن. تو اس امت کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن آیا کس لیے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا، اللہ کیا ہے، رب کا کیا تصور ہوتا ہے، کنسپٹ کیا رب کا بنتا ہے، اور یہ کہ آپ کو اسلام کیا ہے، کس لیے اسلام ہے بھائی، کس لیے ہم مسلمان ہیں. کیا ہمیں جو ہے وہ جے شری رام کہنے کے لیے مجبور کرے گا، مارے گا، کاٹے گا، تو ہم کیا اس وقت مجبور ہو جائیں گے؟ کیا ہم اس وقت بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا پھر ہم اپنے دین پہ تیار رہیں گے اور ہم بولیں گے یہ کہ ہمیں مار دو یا جان لے لو، لیکن ہم کبھی بھی یہ کلمہ کفر جو ہے زبان سے نہیں نکال سکتے. ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں، بس صبح اٹھے تو پیسہ پیسہ پیسہ، اور سوئے تو بس کھا کے بس سو گئے، ہو گیا. یہی تو زندگی ہے انسان کی. تو یہ کیا ہے جس نے اپنے لیے وقت نہ نکالا، تو وہ کیا کرے گا بتائیے لائف میں. بولتے ہیں نا کہ ہمیں نا بال جھڑنے کا بھی وقت نہیں ہے، یا یہ کہ نا یا ہم کیا کریں یار، میری تو صحت بہت اچھی تھی، ادھر دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، تو ہم جو ہے میری صحت ایسی کیوں. ورڈ کیا بولا؟ دھیان نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. اللہ نے نہیں بگاڑا تھا صحت کو، دھیان نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا آپ کے دل دماغ کو بھی اللہ نے بہت اچھا بنایا تھا. آپ کے دل دماغ کو، ہمارے دل دماغ کو بھی اللہ نے جو ہے ضمیر کو وہ زندہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بس ضرورت ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پوری کی جائے، اس کے لیے وقت دیا جائے، سوچا جائے کہ آئے ہیں کس لیے، کیا زندگی کا مقصد ہے، کس لیے جی رہے ہیں. یہ دولت بھی کما رہے ہیں تو کس لیے کما رہے ہیں، یہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، یہ جینا یہ بننا کس لیے ہے. آئے دن میت ہو رہی ہے، آئے دن بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ ڈیتھ اور برتھ کا سلسلہ کیوں لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے، دنیا کیا ہے. یہ ساری چیز پہ غور فکر کریں گے تو پھر انسان کو ہے نا ایک جواب آئے گا، وہ دے گا قرآن، ٹھیک ہے. تو آپ کو وقت ہی کوئی نہیں، ہمیں وقت ہی کوئی نہیں، تو ہمارے لیے پھر اصلاح کا کیسے معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر اگر وقت ہی کوئی نہیں رہے گا، ظاہر بات ہے تو کلاسز بھی وہ ظاہر بات ہے وہ ناغہ کرے گا، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، وقت دینا ہوگا، وقت دے کر غور فکر کرنا ہوگا. پھر آپ کے اندر ضمیر سے آواز آ جائے گی کہ ہمیں کیا، کس کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پھر بتائے گا کہ راستہ تو ایک ہی ہے. جو حدیث کا ٹکڑا تھا ہوا کیا الفاظ تھے کہ الصراط المستقیم، صراط المستقیم کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے القرآن، ٹھیک ہے. لوٹنا ہوگا. تو پتہ چلا کہ نہ رب کی ڈیفینیشن پتہ ہوئی، نہ اسلام کا تصور پتہ ہوا، نہ اسلام کا مقصد پتہ ہوا، اور نہ ہی یہ پتہ ہوا کہ بطور مسلمان ہم آئے ہیں کس لیے، کیا کر رہے ہیں، کس لیے کلمہ ہے، ہم کیسے مسلمان ہو گئے اور کیوں ہیں، کیسے رہیں گے ہم. اگر ایسے کافر کے درمیان میں آ گئے، کوئی مارنے لگا تو کیا کریں گے. سوچنا چاہیے نا فور این انسٹنٹ، سوچنا تو چاہیے، ٹھیک ہے. تب نا انسان کا ذہن بنتا ہے. تو کچھ نہیں، وقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وقت ہی نہیں، فضول کاموں میں وقت دیا ہوا ہے. بابا وہی بولتے ہیں نا 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی، یہ بڑھے گی نہ گھٹے گی، اسی چیز میں آپ کو وقت بھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو دیا طاغوت کی پڑھائی کو وقت. وہ وقت چوس لیا اس نے، فریش موڈ سارا لے لیا، اور بچا کچا جو گودا تھا وہ بولا کہ اس میں پڑھو نا، قرآن پڑھو نا. نہیں پڑھ رہا ہے حافظ صاحب، یہ پڑھائیے نا اس کو، تو جھکنے لگتا ہے. تو اس طرح سے تو بچہ تو بیچارہ وہ ہو گیا تھک کے چور، ٹھیک ہے. وہ مشین تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو گیا، بیٹری لو ہو گئی ہے، تو آپ نے تو اس کا سارا خون چسوا دیا طاغوت سے، ٹھیک ہے، اسکول کی پڑھائی کے نام پہ. تو بہرحال تو آپ کو صحیح کسی سے محبت ہونے کے لیے کہیں رشتہ بھیجتے ہیں، ظاہر بات ہے تو کیا کرتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھائی میرے لائق ہے یا نہیں ہے، میرے لائق فلاں چیز، ہم اتنی، میری بیٹی کی اتنی صلاحیت ہے، اتنا پڑھی لکھی، بھائی دینداری پرائرٹی ہے اس کو. تو ہم رشتہ بھیجنے سے بھی پہلے یہ سوچیں گے کہ وہ گھر دیندار ہے یا نہیں ہے، تبھی بات کریں گے، نہیں تو ہم کو بولنے سے بھی نہیں مطلب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا سوچتا ہے، پھر اس کے بارے میں اس کی مزید تحقیق کرتا ہے، جانتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی لوگوں سے ارد گرد معلوم کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیز ہے، اچھا گھرانہ ہے، لیٹس ڈو اوکے، ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رب ہے کون، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ ایز اے رب کیسے ہے، وہ کس قدم پہ کیسے رب ہے، ٹھیک ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا ترجمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بہت بڑی کمی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہی نہیں سمجھا. لہٰذا جو ہم یہ بولتے ہیں نا کہ ہمیں محبت نہیں پیدا ہوتی، یا یہ کہ ہم اکتا سے جاتے ہیں، اتنا لمبا لمبا درس کیسے سنیں، اور اتنے لمبی قرآن نہیں پڑھی جاتی، اور اتنی لمبی رکعت. اچھا تم 20 رکعت تراویح پڑھتی ہو، نہیں بھائی میرے سے تو نہیں ہو پاتا، ہم تو 8 ہی رکعت پڑھ پاتے ہیں. تو 8 اور 20 کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو عشق ہی کوئی نہیں. جو 8 والا ہے وہ بھی کس مسا رہا ہے، 20 والا جو ہے وہ بھی کس مسا رہا ہے. اصل میں تو محبت ہی کوئی نہیں ہے. محبت کے ساتھ جب عشق آتا ہے نا تو پھر انسان تعداد
قید، یہ ساری چیزیں، یہ ڈیوریشن، یہ ٹائم سب بھول جاتا ہے. پھر وہ ہے نا بڑھاپے میں بھی ایسی طاقت ملتی ہے نا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے روحانی، کہ وہ جوانی سے بھی بہترین طاقت کے ساتھ وہ ہے نا عبادت کرتا ہے. خلوص نیت آ جاتی ہے نا، اخلاص آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو جاننا ہے کہ اللہ ہے کون. اور یہ جاننے کے لیے کہاں ہم کو کدھر لوٹنا ہوگا؟ اس کی کتاب. ظاہر بات ہے وہ جو فرما رہا ہے، وہ جو فرمان ہے، اس نے جو بات کیا ہے وہ بات سنیں گے تب تو جانیں گے کہ صاحب کلام ہے کون. کسی کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے بتیاتے ہیں تب نہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی مطلب یہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا علمی لیول کیا ہے، کیسے ہیں یہ. نہیں بھائی بہت شرمیلے، زیادہ بولتے نہیں ہیں، اور بہت جب بھی بولتے تو بہت اچھے سے بولتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اس کی بولی میں بہت مٹھاس ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ جب اس نے بات کیا. تو جب تک خاموش تب تک کچھ نہیں پتہ چلتا انسان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں بھی جاننا ہے تو اللہ نے جو کلام کیا ہے اس کلام کو پڑھنا ہوگا. پھر پڑھنے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی ساری ہو جائے گی اپلائی، تب وہ فائدہ ہوگا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے اب بابا بول رہے ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگر کوئی ہو سکے تو آپ نا وہ فوٹو فریم وہ اس طرح سے ہوتی ہے نا، وہ جو آپ کو وہ پوائنٹ وائز ہے نا اچھے سے کیلیگرافی میں لکھ کے آپ ضرور ٹانگیں. یہ ایز اے ثواب جاریہ بھی ہوگا اور آپ کو تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہوگا. کوئی بھی دیکھے گا تو بولے گا یہ کہاں سے لکھا، کون یہ کیا، کیا نہیں کیا. تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گی، بھائی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ ایک ٹاپک بنے گی، پھر اس ٹاپک پہ جتنا دیر بات کریں گی اتنا دیر آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، کیا انسانوں نے سمجھا ہوا ہے کہ صرف روزہ نماز دین ہے، صرف روزہ نماز عبادت ہے. یہ نماز اور روزہ سب سے افضل ترین عبادت کی ایگزامپلس ہیں. عبادت تو ہر مومن کا فعل ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. لہذا سراپا انسان، سراپا مومن جو ہے وہ سراپا قرآن ہے. ٹھیک ہے، وہ سراپا قرآن ہے، کیونکہ وہ ہر فعل جو کرتا ہے، ہر گناہ سے جو بچتا ہے، ہر نیکی جو کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جہنم کے خوف سے بچ رہا ہے اور جنت کے شوق میں نیکی کر رہا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم ٹاپ لیول کی چیزیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز. تو ہم یہ سب خلاصہ کلام کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ سے سچی محبت آتی ہے نا تو پھر انسان کے دل کے اگینسٹ کچھ بھی ہوتا ہے نا، کتنے بھی خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا بھی ارمان ہوتا ہے، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں. اور کل کی جیسے ٹاپک پرسوں سے چل رہی ہے کہ آپ کو وہ جو ہے نا سوکن برداشت نہیں کرتی عورت، پھر وہ سب چیز آسان ہو جاتی ہے. یقین کیجیے سب چیز آسان ہو جاتی ہے. جو ہم بولتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے کیسے یار، اتنی بڑی بڑی آزمائش کیسے جھیل لیا، کتنا ان کو یہ تھا. یہ کیسے کا الفاظ پتہ ہے کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے، وہ ایمانی لیول نہیں پہنچ پاتا. اچھا شیطان پھر اور مزید پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ تم تو ہو ہی نہیں سکتے وہ لیول کہاں صحابہ، کہاں تم. تو ہم بولتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ کا اپنا مقام ہے بالکل، لیکن نقش قدم کس کو اپنانا ہے بتائیے؟ نقش قدم تو انہی کے اس پہ چلنا ہے نا. ہم ٹرائی دی بیسٹ تو کر سکتے ہیں نا. وہ ٹرائی دی بیسٹ کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تم تو کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم نے سو مطلب آپ پہلا اسٹیپ ہی مت لیجیے. ٹھیک ہے، تو نہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہمارا بھی مقام ہے، ہمارا بھی حوصلہ بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث میں آ جائے گا، خطبہ قیامت کی نشانی میں سے آ جائے گا کہ آخری وقت کے لوگوں کو کس طرح سے حوصلہ بڑھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا سوچتے ہیں ہم کہ آخری وقت میں جو ہے نا کاش ہم مدینے میں پیدا ہوتے، کاش ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے، اور کاہے کے لیے اس دور میں پیدا ہو گئے، یعنی مطلب اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان دیکھے کیسے کیسے ماڈرنائز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ محبت میں آ کے نا، عقیدت میں آ کے نیکی کا تصور کروا رہا ہے. گناہ نا آپ کو گناہ نہیں بتواتا. وہی تو بول رہے ہیں شیطان ماڈرنائز ہو گیا ہے، نیکی کے فارم میں گناہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے میں کیوں؟ ارے اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم انڈیا میں پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم فلاں میرے کو ماں باپ بھی لا، اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم اس دور میں پیدا ہوئے. کیا اس دور میں ہم نیکی نہیں کر سکتے؟ کیا اس دور میں نیک لوگ نہیں ہیں؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والے تمام شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے ایمان لے آئے تھے؟ پتا ہے. تو اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے نوازتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو پیدا کیا اس وقت میں تو بہتر تھا، کوئی اس وقت پیدا ہوئے وہ بھی بہتر ہے اس کے حق میں. ٹھیک ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا. میرا کہنے کا مطلب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ جو ہے سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور تمام تر چیز سے محبت کی وجہ بھی وہی بنے. اری بات سمجھ میں گئے؟ اپنی کوئی ذاتی عقیدت نہ ہو کہ فلاں انسان کو دیکھ کے بہت ایک دم فدا ہو گئے اور بہت زیادہ اس سے نہ مطلب ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں. اور فلاں جو ہے ہم کو جاب لگ گئی ہے تو ہم کو بہت زیادہ اس سے مطلب پیسہ حاصل ہوگا تو ہم یہی کام کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، ساری چیزیں اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ طریقہ کار پھر الگ الگ ہو جائے گا، پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو تمام کام میں اللہ کی مرضی کو داخل کریں گے، اللہ کی شریعت کی وجہ سے کریں گے. ٹھیک ہے، اسلام کی وجہ سے کریں گے، اسلام کو جو پسندیدہ ہے اس کی وجہ سے کریں گے. پھر وہ بھی سوچ کے چلیں گے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہوا تو میرے حق میں ہو جائے گا، یہ چیز مل جائے گی
दौलत मिल जाएगी, या जो कुछ भी वट एवर जो भी मिशन बनाए हुए हैं दुआ कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, ये भी मेरे हक में बेहतर होगा, अगर नहीं भी देगा अल्लाह ताला तो ठीक हो गया। तो पता चला कि अल्लाह के फैसले में राजी रहना, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना, वजह मोहब्बत की जानना कि ये मोहब्बत करें किस लिए। माँ बाप से सही मोहब्बत हो जाती है, आप बताएं ना कि माँ बाप से ऐसे ही मोहब्बत हो जाती है अचानक से, कि माँ बाप के वो एहसानात याद होते हैं कि मेरे माँ बाप ने कैसे कैसे रात में जाग कर मेरी परवरिश की है, किस किस तरह से मेरे को बुखार लगा हुआ था, उठने की सलाहियत नहीं थी, अम्मी ने बार बार एक एक बात पे जो है ना पानी ला के दिया, ये किया, वो खा ले बेटा, ऐसे कर ले बेटा, तो वो एहसानात याद होते हैं ना, तब जाके कहीं ऐसे ये होता है ना, मोहब्बत पैदा होती है ना। तो उसी तरह से हम अल्लाह की मोहब्बत को जागाने के लिए, अपने सीने में जगाने के लिए उसकी मोहब्बत एहसानात को देखेंगे चारों तरफ, अपने रोए रोए को देखेंगे, अपने जिस्म से पूछिए अल्लाह की सदा आ रही है, अल्लाह अल्लाह का सदा लगा रहा है वो, ठीक है। नाखून से पूछिए, नाखून अगर कट जाता है, ये नाखून को अगर ज्यादा काट लीजिए तो कैसी तकलीफ होती है, ये नाखून अगर ना हो तो कितना ज्यादा आप है ना खुजलाती है, तो खुजलाने में नहीं बनता, बोलता है इंसान की लगे रगड़ ही नहीं रहे, कोई गिरा नहीं खोल पाता इंसान, ये नाखून तक बेवजह नहीं है, ठीक है। कहां से अल्लाह का एहसान अदा करेंगे, ठीक है। खाना खाते हैं, खाना खाना पेट नहीं पचे अगर, तो वो इतना बेचैन और बेकरार हो जाते हैं कि कैसे लगता है कि बस आराम मिले, है ना। और फिर काइंड ऑफ जो रिलीफ होता है तो उसका तो फिर अंदाजा ही कोई नहीं, फिर इंसान वो उसको बस एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो बस वही है, लफ्ज नहीं कह सकता फिर इंसान, ठीक है। तो कहां से, तो पता ये चला कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने के लिए अल्लाह को एहसास करना होगा कि अल्लाह के कैसे कैसे एहसानात हैं। हमें वक्त ही नहीं है, हमें वक्त ही नहीं है, गौर फिक्र करना है, ठीक है, हर बात में करना है। अल्लाह ने कोई हराम हलाल के लिए कहा है कि ये ना करना ये करना, अपना जाती फायदा है उसका नहीं, अपना जाती फायदा नहीं है, वो इंसान की बेहतरी के लिए है। वो हर हाल में नुकसानदेह है जिससे मना किया है, वो हर हाल में फायदेमंद है जिससे करने का हुक्म दिया है, ठीक है। इंसान की भलाई है, इंसान की जन्नत बनती है, इंसान की जहन्नुम जो है वो दूर होती है, जहन्नुम से इंसान, ठीक है, दूर होता है। तो पता चला कि अल्लाह ही के लिए सब कुछ है, ठीक है, अल्लाह ही के लिए सब कुछ है। तो जब ये मोहब्बत पैदा होगी ना, सबसे पहले जिंदगी को अपने नफ्स को तरबियत दीजिए इस चीज के लिए, ठीक है, कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। शौहर से भी मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, बीवी से भी मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, औलाद की भी मोहब्बत है अल्लाह के लिए, माँ बाप से भी मोहब्बत है अल्लाह के लिए। कोई अपनी जाती अकीदत नहीं हो, यानी जाती अकीदत होती है, हम इससे इनकार नहीं करें कि फितरत नहीं होती, कि ना जाती मोहब्बत नहीं होती। मेरा कहने का मतलब अल्लाह से आगे ना हो, अल्लाह की मोहब्बत से आगे ना हो, ठीक है, वजह अल्लाह बने, वजह अल्लाह बने, ठीक है, वजह अल्लाह बने, तो आपको फिर जो है ना वो शैतान गुमराह नहीं कर सकेगा। उस मोहब्बत में आगे फिर इंसान कोई हराम काम नहीं कर सकेगा। औलाद की मोहब्बत इतना ना बढ़ जाए कि ना वो इंसान हराम हलाल की तमीज भूल जाए, ठीक है। बीवी की इतनी मोहब्बत ना बढ़ जाए कि माँ बाप को ही भूल जाए। शौहर की इतनी मोहब्बत ना बढ़ जाए कि फिर है ना वो औलाद ही को नहीं देख रहे हैं, कुछ चीज ही नहीं देख रहे हैं। नहीं, सब की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सबका एक मुकाम है, एक दायरा है, ठीक है। अल्लाह का दायरा सिर्फ कोई दायरा नहीं, अल्लाह का जो है मुकाम जो है वो अफजल से अफजल तरीन, वो आला से आला, वो अल हय्यु अल क़य्यूम, उसका कोई दायरा ही नहीं, उसकी कोई लिमिट्स नहीं, कोई बाउंड्स नहीं उसकी मोहब्बत की, ठीक है। उसमें जितना सफर तय कर जाए कम है, उसके समुद्र में जितना गोताज़नी कर जाए मोहब्बत में कम है, ठीक है। तो बस ये एक अल्लाह है जिसकी लिमिट्स एंड बाउंड्स नहीं, बाकी तमाम चीज़ों की लिमिट्स एंड बाउंड्स है। एक हद तक सब चीज़ जायज़ है, एक हद तक सब चीज़ जायज़ है, एक हद तक सब चीज़ से अकीदत रखना जायज़ है, एक हद तक सब चीज़ से मोहब्बत करना जायज़ है, ठीक है। और वो मोहब्बत और वो अकीदत जो एक हद तक रखना है वो भी अल्लाह ही के लिए रखना है, ठीक है। बात ये निकल के आ रही है। तो अगर ये सारी बात जो अभी हम इतना देर बोला, ये सारी बात कोई अगर दिल एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये सारी बात कल उसको समझ आ जाती है, अल्लाह रहम कर देता है उस पर, उसको समझ आ जाती है और उसने बोला कि भाई ठीक है इंशाल्लाह हम अपनी नफ्स के ऊपर पूरा ये जो है ना ये पूरी प्रैक्टिकल लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप बताएं कि उसके लिए फिर जो ये 2 दिन से जो चल रहा है उसके लिए क्या ये टफ रहेगा? ये टफ यकीनन नहीं रहेगा, ठीक है। तकलीफ होगी, हम बताए थे आपको अज़वाज मुतहरात को तकलीफ नहीं होती। अच्छा, आप लोग सोच रही होंगी कि यही 2 दिन से ये टॉपिक क्यों लिए हुए हैं। वजह पता है क्या है? इसकी वजह इसलिए क्योंकि हम आपको बड़े लेवल की तकलीफ से है ना एकदम मतलब आसान कर देना चाहते हैं, ताकि ना नीचे लेवल की जो तकलीफ हो ना वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। इसलिए मेरा मंशा ये, इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह सुन रहा है मेरी बात को, ठीक है, और अल्लाह मेरे दिल के हाल से वाकिफ है। तो बड़ा जो है ना वो शुरू से मेरी आदत भी रही है, हमारा बच्चे लोग को पढ़ाते थे मैथ्स वगैरह, तो हार्ड है ना प्लस माइनस दे रहे हैं बड़ा कि हम जान के कि छोटा छोटा फिर वो अपने बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो मकसद वो है कि बड़ा जो है ना वो, इसीलिए हम आपको सवाल ही पहले किया था परसों जो भी, कि आपको सबसे ज्यादा अजियत औरत को कहाँ से होती है। सवाल ही मेरा ये दर्स स्टार्ट हुआ था 2 दिन का जो, वो स्टार्ट हुआ था इसी सवाल से, ठीक है। तो बेसिकली हिकमत इसके पीछे यही थी कि इसी में सबसे ज्यादा औरत को तकलीफ होती है, अजियत होती है,
عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اس میں محبت محسوس کرتی ہو، بعض لوگوں کا ایمان بہت افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اور اس کے لیے اذیت ہو، لیکن عام طور پہ ہم بتایا تھا نا آپ کو کہ امت کا ہم روگ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ نیک لوگوں کو ہم نہیں شامل کر رہے ہیں، بھائی نیک لوگ بھائی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امت کے روگ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ ٹاپک کو لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے تو اب یہ ساری چیزوں پہ نفس کو لگا دیا، ان ساری چیزوں پہ عمل کروایا، ہر دن کروایا، کیا ایک بار سن لیا ہو گیا کافی؟ نہیں، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے، ابھی سنا چھوڑ دیا پھر وہی دنیا میں لگ جائیں گے، اسی لیے بار بار ریپیٹڈلی بار سننا ہے، بار بار نفس کو یہ کرنا، لگام لگانا، کسنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملیں، بتا رہے نا آپ کو حلقوم حلق میں غرغرہ ہے، اب بالکل سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، پھر بھی شیطان جو ہے باز نہیں آ رہا ہے، وہ نا پیالہ وہ لے کے شراب کا کھڑا ہوا ہے، ایک بار پی لے، مردہ جو ہے ادھر سے ادھر مار رہا ہے منہ، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی آزمائشیں ہیں سخت، یہ بہت سخت ترین جہاد ہے، سب سے افضل جہاد جو ہے وہ یہ مطلب کہ اپنے نفس کا جہاد ہے، جو نفس کا جہاد نہ کر سکا وہ بیٹل فیلڈ میں کیا جہاد کرے گا جی؟ ہاں، تو یہ نفس کا جہاد جو سب سے ہے وہ لازم و ملزوم ہے، انسان پیدا جیسے ہی ہوا، عقل و شعور جیسے آئی، بالغ جیسے وہ ویسے ہی شروع ہو گیا یہ جہاد، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے اوپر یہ اپلائی کریں، اپنے نفس کو یہ بنائیں، انشاءاللہ اس پہ لگائیں، دیکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ کریں گی نا، آپ کو ایسا سکون مل جائے گا زندگی میں، پھر آپ کہیں گی خود کہ ہے نا یار کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی پرابلم نہیں، ہم سب چیز کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ بہتر سے بہتر کرے، اچھے سے اچھا کرے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، لیکن اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہے وہ جس فارم میں بھی آزما لے، ٹھیک ہے، سو کے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، توکل کر کے، ایمان مضبوط کیا ہے اللہ نے میرا، اور مضبوط ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کہنا خلاصہ کلام ہے کہ اگر ہم اس چیز کو تیاری کے ساتھ، اس برین کے ساتھ اور اس نفس کو تیاری کر کے، دل دماغ کے ساتھ، ایمان کو وہ قوت عطا کر کے، اللہ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے، لیکن اپنی بھی کوشش کرنی ہوتی ہے، وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اپلائی کر کے اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں کوئی چیز کی بھی ذاتی تکلیف نہیں ہوگی۔ 10 منٹ اگر آپ ہم کو اور دیں تو ہم اس پہ اور مزید ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب آتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ازواج مطہرات کو بھی ہوئی تھی، دیکھیں یہ فطرتی تکلیف جو ہے وہ آپ کو نہیں ہے، کم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، فطرتی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہاں اس کی تربیت اس لیول سے ہوگی نا، جہاں اس تربیت اس لیول سے ہوگی جو ابھی ہم 40 منٹ میں ابھی جو بولا، اس طرح سے اگر اس کی نفس آمادہ ہے، تیار ہے اس طرح سے ڈیل کرنے کے لیے، آپ یقین کریں وہ تکلیف وقتی ہوتی ہے، پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، آپ ازواج مطہرات کو ہوتی تھی، کوئی ازواج مطہرات کیا اس میں وہ تکلیف ہوتی تھی، کیا اس میں گناہ کر بیٹھتی تھی؟ نہیں، وہ بس تکلیف ہوئی، وقتی ہوئی، انسان ہے بھائی، ہوئی تو ختم، خلاص، وقتی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، صبر کر لیا، اجر ملے گا انشاءاللہ، اور پھر وہ دل کی جو کیفیت ہے وہ کیا ایک ہی سانس رہتی ہے، وہ وقتی تکلیف اسی وقت کے لیے ہوئی، پھر دل دماغ چینج ہو جاتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا ایک اور بات بولتے ہیں، آپ کو دلاسا ملے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں کسی کی بھی شادی ہوئی، یہ نیولی ویڈڈ کپل ہیں جن کی شادی ہوئی ہے، آپ بتائیں کہ بہت ارمان رہتا ہے، بہت شوق رہتا ہے، بہت زندگی 1 مہینہ ہوا، 4 مہینہ ہوا، 6 مہینہ ہوا، سال بھر ہوا، بچے ہوئے، کیا پھر وہ لذت رہتی ہے؟ کیا وہی شوق وہی ارمان رہتا ہے؟ وہ خواب سجانا پلکوں پہ، وہ سارے ارمان جو وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، وہ بات رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ ایگری کیجئے پہلے، یس یا نو، وہ بات رہتی ہے، میاں کے دل میں ہو یا بیوی کے دل میں ہو، وہ محبت جو آپ کو ایک نہیں ہوتا ہے جوش و جذبہ، وہ شروع میں ایک دم بہت زیادہ مطلب پگلائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مطلب ایک عجیب ہی سی فیلنگ ہوتی ہے، نہیں رہتی ہے نا، یہ آپ کو علامت ہے اس بات کی کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، تمام چیزیں فانی ہونی ہے، یہ گرد و غبار جو بیٹھ رہا ہے، دل پہ بیٹھ رہا ہے، جسم پہ بیٹھ رہا ہے، ارمان پہ بیٹھ رہا ہے، شوق پہ بیٹھ رہا ہے، چیز پہ بیٹھ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے، تمام ارمانوں کو مر جانا ہے، تمام چیزوں کو، تمام خواہشوں کو دفن ہو جانا ہے مٹی تلے، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کنسیپٹ ہم کو معلوم ہو گیا تو بتائیں نا کہ آپ کو کہاں اذیت باقی رہے گی، وہ جانتے ہیں ہم کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ٹھیک ہے، وہ کسی اور سے بھی اگر ہم آپ کو بار بار اس چیز کی مثال کیوں دے رہے ہیں تاکہ آپ کا بڑے لیول کا نا یہ ایمان بن جائے، اس لیے مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہی لینا ہے، کسی اور طریقے سے اللہ نہ کرے شیطان کوئی اور دماغ میں ڈالے، ٹھیک ہے، جو ہم جس نیت سے بول رہے ہیں اس نیت سے آپ سمجھ جائیں، اسے بہتر سمجھ جائیں انشاءاللہ، آمین۔ تو آپ کا ذہن جب اس طرح سے تیار ہو گیا، وہ دوسری کرنا چاہتا ہے، تیسری کرنا چاہتا ہے، چوتھی کرنا چاہتا ہے، سب وہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کرے گا تو کتنا دن کرے گا، وہ اس کا شوق مٹے گا، زیادہ سے زیادہ 5 مہینہ 6 مہینہ جو کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کرنا پھر تو وہی تو نارمل یوز ٹو، پھر وہی نارمل یوز ٹو، ٹھیک ہے، میرا جسم جو ہے اس سیکنڈ وہ جو سوکن ہے اس کے پاس بھی وہی جسم ہے جو میرے پاس اللہ نے دی۔ اچھا ہم آپ کو بتائیں، اپنے الفاظ نہیں بول رہے ہیں ہم، یہ حدیث کے الفاظ بول رہے ہیں جو ہم آپ کو زبان میں سمجھا رہے ہیں اپنے، کہ اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ اگر کسی کو کسی عورت سے کو دیکھ کر وہ اچانک سے دیکھ لیتا ہے، انسان نظر پڑ جاتی، پہلی نظر معاف ہے، نظر فوراً گرانا چاہیے. تو جب وہ بولا کہ وہ اس کو پسند آئے یا اس کو اچھی لگے تو وہ جائے اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کے ساتھ جا کے وہ آپ کو صحبت کرے، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ جوش و جذبہ، وہ کیونکہ اللہ نے وہ جو ہے جو اس کے بیوی کو عطا کیا وہی اس عورت کے پاس بھی ہے. یہ الفاظ حدیث نبوی ہیں جس کو ہم آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بٹ نیچرل چیز ہے یار، کوئی اس میں بہت بڑی بات نہیں ہے. اوکے، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سب چیز سے اکتا آ جاتا ہے انسان. یقین کیجئے، عید کا کپڑا لینا ہے، بہت ارمان ہے، بہت شوق ہے، عید آنے والی، یہ کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بار پہنا دوسری بار میں وہ کیفیت نہیں رہتی. آپ بتائیں کہ رہتی ہے؟ آپ بتائیں رہتی ہے؟ 5,000 کا کپڑا لیا، رہتی ہے وہ کیفیت؟ ایک بار میں، 2 بار میں، 3 بار میں، پھر ختم. وہ ساری چیزیں نہیں رہتی ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو آپ بس اسی طرح سے یہی چیز کو اپلائی کر لیں ساری چیز پہ اپلائی کر لیں. آپ کی محبت کا باعث کون ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے کو صبر سکون دے، اے اللہ میرے کو ایسی محبت دے دے کہ ہے نا ہم تیری عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہو جائیں کہ میرا وہ جو ہے نا دلی جو ٹوٹ رہا ہے، وہ غم جو ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ جائے. آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ ایگزامپلس ہیں، اسٹوڈنٹس میری ہیں جنہوں نے ڈیل کرا ہے، وہ سارے لمحات میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو وہ ایٹ دا ٹائم مطلب شوہر بالکل دھیان نہیں دیتا تھا، اور پھر وہ جو ہے نا افغانی نہیں تھی، وہ انڈین تھی وہ، اور پھر افغانی شوہر تھا ان کا، وہ ساری چیزیں، اور پھر وہ جو تکلیف، وہ اذیت، وہ رونا اور وہ دھونا اور وہ ان کو سمجھانا، وہ ساری چیزیں. تو آج ماشاءاللہ وہ ہے نا مطلب دوسری شادی شاید کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ وہاں افغان میں بتایا نہیں ان کو، یا پتہ نہیں، ہم کو اتنا کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہ آگے بات ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیں ہم ان کو سمجھاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ان کو ایک بیٹا ہے. یعنی شوہر ایسا تھا ان کا، مطلب ایسا، مطلب ایک تو دھیان نہیں دینا، کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی ہم بولتے تھے دیکھیے شوہر ہے تو رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں، اذیت ہو رہی نا، وہ اپنے حصے کے اذیت کر رہا ہے، گناہ بٹور رہا ہے، اپنے حصے کا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ صبر کیجئے. وہ صبر کرتی جاتی روتی جاتی، اور بولتی سیدہ آپ بتائیے نا کیا کریں اس معاملے میں، کیا کریں. ہم پھر ان کو بتاتے تھے جو کچھ بھی میرے کو کٹر مٹر پتا تھا، کبھی کوئی بیان ریکمنڈ کیا، کبھی کچھ، ان کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ جو ہے آپ کو ایک، پھر اس کے بعد بولتی تھی وہ کہ پتا ہے سیدہ آپ کو یہ کیا نام ہے، میرے شوہر جو ہے میرے ساتھ مطلب صحبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم کو اولاد رہے، تاکہ نا ہم کو اولاد والی ذمہ داری آ جائے گی تو پھر ہم دوسری نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، دوسری میرے کو مل نہیں پائے گی. سوچئے کہ کس لیول کا آپ کو آزمائش ہے اس عورت کے ساتھ. پھر بھی وہ عورت جو ہے نا روتی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے اوپر بولتی کہ اللہ پہ بھروسہ ہے سسٹر، آپ دعا کیجئے، یہ ساری چیزیں. پھر ہم ان کو دلاسا دیتے جاتے، حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوا تو ان کو جو ہے نا اولاد رہ گئی. کسی، اب اللہ جب چاہ لے تو وہ کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد رہ گئی. آج دیکھیں وہی شوہر اس کے ساتھ خوش بھی ہے، اس کا بچہ سنبھال بھی رہا ہے، ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی خوش ہیں، اور وہ اس بات پہ اگری ہیں کہ وہ ٹھیک ہے سیکنڈ میرج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل وہی دل جو دکھتا تھا، آج وہی دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا مینڈ ہو گیا، سارا کچھ، وہ گھاؤ ایسا، وہ زخم ایسا مینڈ ہوا کہ پھر آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہاں پہ زخم بھی تھا. سبحان اللہ. بولتی ہیں کہ آج میری لائف جو ہے وہ اتنی مطلب اچھی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے سیدہ. ہم بولا ایک بات یاد رکھیے گا، صرف ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کو بھول جائیے گا، میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے وہ سارے لمحات، وہ ساری تکلیف، وہ ساری اذیتیں یاد رکھنی ہیں. اور اس کے بعد یہ لمحہ جو آپ کو دلی سکون ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس دوران کے سفر میں کس نے مدد کی ہے، وہ اللہ نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بول رہی کہ انشاءاللہ بالکل سسٹر یہ ساری چیزیں تو میرے پاس ہیں ایگزامپلس، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہم ایک نارمل سی زندگی ہے، فطرت ہے یار، کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، ڈیل ہو جاتا ہے، اللہ کا سہارا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں انسان سب جو ہے نا وہ سارے وہ جو سمندر ہے وہ عبور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اگر ساتھ ہے تو بالکل ہو جاتا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم اپلائی کرتے ہوئے چلیں تو ٹھیک ہے. بس یہ ساری باتیں بولنی تھی. تو آپ کو یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کنکلوژن ہو گیا آج کا، یہ پارٹ 3 میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، آج ہم چاہ رہے تھے لیکن وہی ہے کہ بات سمجھانا ہوتا تو پھر وہی ہو جاتی ہے لمبی بات، اور یہ ضروری بھی تھا تاکہ انسان ذہنی اعتبار سے یہ بنائے رہے ذہن، کچھ بھی مطلب بڑی آزمائش کے لیے تیار رکھے تو کم سے کم ذہن کو. باقی اللہ سے ڈیل تو کریں گے کہ آزمائشیں نہیں آئے. ٹھیک ہے، اللہ سے حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ ہمیشہ سکھ چین کے ساتھ رکھے، کوئی اذیت والی بات نہ ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں گے طنز جو ہے نا بڑے بڑے طوفان کے لیے، جو ہے نا اپنے جسم کو، اپنے روح کو تیار رکھنا ہے، اپنے ایمان کو تیار رکھنا ہے انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی سب کو. ٹھیک ہے، وہ 2 دن کا جو آپ کو بیان تھا آج الحمدللہ وہ سم اپ ہوا، اور یہ کنکلوژن جو ہے وہ سارا کچھ آج کا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. سمجھ آیا سب کو؟
ایگری ہے کہ نہیں ہے بات سے؟ 3 دن کی جو بات ہے اس سے ایگری ہے سب کوئی؟ الحمدللہ. اچھا پتہ ہے کسی کو اگر ہو رہی ہے نا، کسی کو دلی تکلیف ہوتی ہے، سننے سے بھی دلی تکلیف ہوتی ہے، بولتی ہیں نا بعض عورتیں یار تم بولو ہی مت، بولو بھی مت، ٹھیک ہے؟ تو ہم بولیں کہ آپ بار بار ذہن میں لائیے، ٹھیک ہے؟ قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہے ہیں یہ شیطان بلوا رہا ہے کہ بولو بھی مت. یقین کیجئے فرسٹ سٹیپ نہیں لینے دینا چاہتا ہے. آپ ہے نا ذہن بنا کے رکھیے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے عافیت ہی مانگنا ہے، لیکن آپ نے تیار رکھنی ہے اس کو، اپنے ایمان کو اس بڑی آزمائش کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ معاملہ کون سا ہو جائے گا، آزمائش کون سی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے نا کسی عورتوں کو سن کے اذیت ہوتی ہے کہ بولو بھی مت یار، اذیت ہو رہی ہے. نہیں، آپ پھر یہ کریں نا، آپ ہے نا اللہ سے یہ کریے نا کہ مطلب آپ تربیت حاصل کریے نا اللہ سے. تو کیا کریں، اے اللہ اذیت ہو رہی ہے، اللہ پاک سننے سے بھی اذیت ہو رہی ہے، آپ میرے دل کو تھوڑا سا یہ کیجیے نا کہ موم کیجیے کہ تھوڑا سا اس بات کو کم سے کم وہ پچنے والی بات ہے، ایکسیپٹ کرنے والی بات آئے. پھر انسان جب ایکسیپٹ کرے گا تو پھر غور کرنا شروع کرے گا، تو اپنے ذہن کو بنانا شروع کرے گا، دل تبدیل ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ذہن بنے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک وقت تھا میری ذاتی زندگی تھی کہ آپ کو ہم لوگوں میں بچیوں میں مطلب فرینڈ سرکل میں یہ ہے نا مطلب باتیں ہوتی تھی کہ ہم تو اپنی عمر کے مطلب وہ والا مزاج ہوتا ہے نا کہ عمر کے لڑکوں سے کریں گے. آج وہ مزاج ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم یہ درس دے رہے ہیں کہ آدمی سیکنڈ اور تھرڈ جو فورتھ کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت دی جائے، اگر وہ اسلام کی طرح سے وہ کرنا چاہتا ہے. تو اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے، عورت سے اجازت لینے کا بھی جو ہے نا وہ معاملہ دوسرا ہے. بہرحال عورت کو صبر کرنا چاہیے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ذہن جو ہے الحمدللہ آج اللہ نے بنایا ہے، اور ہم آج آپ کے سامنے یہ درس کے طور پہ بول رہے ہیں. یعنی ہم خود بھی اس بات پہ آمادہ ہیں، اور ہم آپ کو صبح میں بتایا نا کہ ہم کوئی چیز بولتے ہیں تو پہلے وہ خود میرے اوپر وہ اپلائیڈ ہوا رہتا ہے. تو یہ چیز کے ساتھ ذہن کے ساتھ تیار، وہ جو ہے نا ایک وقت ایک لڑکی جو ہے نا بالکل جو ہے نا سوچ اور تصور میں بھی نہیں، گمان میں بھی نہیں، آج وہ تصور ہے. تو کس نے بنایا؟ اس رب نے بنایا نا الحمدللہ. تو آج اگر آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہے تو کوئی بات نہیں، اذیت ہو رہی ہے پھر سوچیں، پھر اذیت ہو رہی پھر سوچیں، پھر اللہ سے دعا کریں، دیکھیے آپ کو کیسے اذیت کم ہو جاتی ہے. پھر دل ایکسیپٹ کرے گا تو پھر آپ کا ذہن بدلے گا تو پھر آپ کا وہ ایمان کی طرف آپ متوجہ ہوں گی، ایمان کو ویسے مضبوط کریں گی. پھر انسان کے ساتھ جو معاملہ ہو زندگی میں اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، آزمائشوں سے بچائے رکھے، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور آخرت اخروی زندگی جو ہے کامیاب اور کامران کرے. آمین یا رب العالمین. چلیں یہاں پہ سٹاپ کریں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.